امتیاز کرنا ہے. کلام خدا میں سے فلپیوں اس کا چوتھا باب ہے، نکال لیں، اور اس کی چوتھی ہی آیت سے میں چاہتا ہوں اس کی کچھ آیات پر غور کریں گے. اس کی 9 آیت. Thank you Jesus, praise the Lord. کلام خدا میں حکم ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو. ہم مل کر اس وقت کو پڑھیں گے. خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر سہل ہو. خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو. ہر ایک بات میں ہر درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے. تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل غائب ہے ہمارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. غرض ہے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ان پر غور کرو. اب شام جو ہم بات کرنے والے ہیں بڑی خاص بات ہے. اچھا، یہاں پر ہم نے اس ورس کو پڑھا کہ تمہاری نرم مزاجی سب آدمی پر سہل. تمہاری نرم مزاجی سب آدمی پر سہل. ایک دوسری طرح ہم اس بات کو غور کریں گے. خدا کے بندہ پالوس فرماتے ہیں کہ وقت کے ساتھ تمہیں استاد ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں، اب جب بچہ ہوتا ہے نا، یہ بچہ سیم میرا بیٹا ہے، ہم اس کو دودھ پلا رہے ہیں، ہم اس کو کیا کریں جی؟ آپ میں سے کتنے جو دودھ پیتے ہیں بس روٹی نہیں کھاتے؟ بڑے کتنے اپنا کھا بھی کھائیں؟ ہاں جی، جو صرف دودھ ہی پیتے ہیں. ابھی بھائی آپ پیتے ہیں؟ بس دودھ ہی پیتے تھے. ابھی بھائی آپ خدا کے بندہ پالوس فرماتے ہیں کہ وقت کے ساتھ تمہیں استاد ہونا چاہیے. وقت کے ساتھ تمہیں جتنی باتیں دلکش ہو، جتنی باتیں نصیحت کی ہو، وہ کیا کرو جی؟ اپنے کیا کرو؟ اپنے پلے باندھ لو. اپنے پلے باندھ لو. اچھا، اب ہم میں سے کتنے ہیں جو دعا کر سکتے ہیں؟ کلیسیا کے اندر کتنے ہیں جو جب ان کو کہا جائے تو بڑی طریقے کے ساتھ دعا کرتے ہیں؟ شاباش، ٹھیک ہے. اسی ہاتھ کھڑے کتنے تعلق لگا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب کتنے ہیں؟ اب کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کیا رہا ہوں، میرا مطلب یہ نہیں ہے. اب کتنے ہیں جو دعا نہیں کرتے؟ پلیز دکھائیں اپنے ہاتھ. نہ میں آپ کو کوئی ٹیز کر رہا ہوں، دکھائیں اپنے ہاتھ پلیز. بہن جی دکھائیں، میں نہیں کرتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو سکھانے کے لیے کیا رہا ہوں. شاباش، دکھائیں اپنا ہاتھ. اچھا، اب جتنے جو دعا نہیں کرتے، جتنے، یہ صرف نرم مزاجی کا طریقہ ہے. یہ صرف اور صرف نرم مزاجی کا ہی جو ہے وہ صلہ ہے. یہ نرم مزاجی کا ہی صلہ ہے. پیار پہنچا. کلام کے اندر بچے بیٹھتے نہیں ہیں، کلام کے اندر کوئی آ رہا ہے جو مل رہا ہے فلاں، کیونکہ وہ کلام کی اصلی تعلیم کو سکھاتے نہیں ہیں. میں نے اکثر اس بات کو پریچ کیا کہ خدا کا نام جو ہے، خدا کا کلام ہر ایک نام سے زیادہ عظمت خدا نے اپنے کلام کو دی ہے. کی بجا لے کسی کو بھول جائے کلام میں. کیوں بھائی؟ اگر کوئی سرکاری شخص آئے، اگر کوئی ایسا شخص آئے جو دنیاوی ہے تو ساڑھے پیشاب کو نکل جاتے ہیں، ایسے ہی نا. اور جب کلام کی بات ہو تو ہم کلام میں ایک کو مل رہے ہوتے ہیں، ہمارے سیل فون آن ہوتے ہیں اور پھر ہمارے بچے کھیل رہتے ہیں. کیوں بولا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نرم مزاج، ہماری سخت کلام ہڈیاں توڑ دیتا ہے. اس بات کو سمجھ لیں. سخت باتیں جو ہیں، سخت کلام وہ ہڈیاں توڑ دیتا ہے. یہ کلام کی بات ہے. خدا کہہ رہا ہے، خدا کے بندہ پالوس فرماتے ہیں کہ تمہاری کیا ہو؟ وقت سے تمہیں استاد ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک تم دودھ ہی پی رہے ہو. ابھی تک تم دودھ ہی پی رہے ہو. تو دو تین لگے جا رہے، سونف پا کے، دالچینی پا کے. ابھی تک تم دودھ پر ہی لگے ہو. کیوں بلا؟ نرم مزاج ہونی چاہیے. نرمی شکتی کے کلی سے پاج نہ جائے. کوئی شخص ناراض ہو کے پاج نہ جائے. بھائی جو جاتا ہے وہ جائے، نو پرابلم. کلام خدا میں نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں. اب دیکھیں یسوع مسیح نے اس بات کی بالکل فکر کی نہیں. یسوع مسیح نے اس بات کی بالکل فکر نہیں کی ہے. یسوع
تعلیم دیتے کیونکہ ان کا کلام سچا اور برحق تھا، اور کلام خدا میں لکھا ہے وہاں پر تمام شہر جمع ہو جاتا، وہاں پر تمام شہر۔ کبھی یسوع مسیح نے جا کر کسی کو وزٹ کیا ہو؟ کیا کبھی؟ یسوع مسیح نے اپنا چرچ بنایا ہو؟ کبھی کیا کچھ؟ سچا کلام جو ہے وہ ہمیشہ زندگیوں کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا جب آزاد ٹرن چرچ میں لوگ صرف اور صرف کلام کی بھوک سے آیا کریں گے، صرف اور صرف کلام کی بھوک اور پیاس سے آیا کریں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ چرچ جو ہے یہ سب کے لیے، یہ چرچ کیا جی؟ یہ سب کے لیے، یہ سب کے لیے اوپن ہے، یہ سب کے لیے ہے، یہ میری پراپرٹی نہیں ہے، یہ میری پراپرٹی نہیں ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال میں آپ کو دوں گا۔ یہاں بات کرنا ہماری 1.5 کروڑ کی پراپرٹی تھی، سیم کمپاؤنڈ، اور ایک شخص نے اس کو 10 سال تک استعمال کیا، ایک شخص نے اس کو 10 سال تک استعمال کیا۔ اور اس بات کو یاد رکھ لیں، میں جب تک یہاں پر موجود ہوں میں خدمت کرنے کے لیے، صرف اور صرف میں خدا ان کا خادم ہوں، خدمت کرنے کے لیے، کوئی میری پراپرٹی نہیں ہے۔ یہ چرچ صرف اور صرف کلیسیا کے ہم تمام مل کر اس کلیسیا کا حصہ ہیں۔ ہم تمام کیا جی؟ ہم مل کر اس کلیسیا کا، خدا کے بندہ پالوس فرماتے ہیں کہ تم سب مل کر اس کلیسیا کا۔ اور کبھی بھی آپ پلیز مت کیا کریں پادری کڑا آپ کو پیسے اپنے کو لان دے ہیں، پادری کڑا کوئی اپنے پیسے، دیکھیں میرا کام ہے آپ تمام کو بھی، میں جب کبھی اناؤنس کرتا ہوں، میں آپ کو اناؤنس کرتا ہوں کبھی ہم نے چرچ کا کام کرنا ہے تو آپ ہی اپنے ہدیے اس کو گزاریت دیں، میں کہتا ہوں نا۔ اسی طور سے ہم ہمارے لنکس باہر کے لنکس ہیں، ہم ایسے ان کو کہتے ہیں بھائی ہم نے چرچ کا کام کرنا ہے تو آپ پلیز اپنا ہدیہ دیں، کوئی چوری کو ڈاکہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میرا بینک اکاؤنٹ، میرا چیک آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس میں چیک کر سکتے ہیں، آپ اس میں صرف اور صرف 10,000 کی اماؤنٹ فل کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا میرے بینک میں کتنی اماؤنٹ ہے۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی بالکل۔ اس بات کو سمجھ لیں، چرچ تمام کلیسیا کا حصہ ہے، چرچ تمام کلیسیا کی پراپرٹی ہے۔ یہ تب تک ہی ہے جب تک میں میری سانس سے ہیں، اس کے بعد کلیسیا میں کوئی اور خدا کھڑا کرے گا اور وہ اس کلیسیا کو چلائے گا۔ کلام خدا میں نے کہا پودا پالوس نے لگایا اور پانی اپلوس نے لیا۔ پودا کس نے لگایا جی؟ پودا پالوس نے اور پانی اپلوس نے لگایا، اور بنانے والا خدا ہے۔ اس کے بعد اس خدمت کے بعد بہت سارے اس کلیسیا سے اٹھیں گے اور وہ اس خدمت کو چلائیں گے، وہ اس خدمت کو بڑھائیں گے۔ اگر کوئی شخص آگے چل کر کام کر رہا ہے، اب دیکھیں اس دور میں بھی جب خداوند یسوع مسیح تھے، یہودا اسکریوتی جیسے لوگ وہاں پر موجود تھے، منہ تھے طریفہ یسوع مسیح کے ساتھ، استاد جی مفتیاں روٹیاں، اور پیچھے یسوع مسیح کو پکڑوانے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، کلام خدا میں لکھا ہے ایب جوئی نہ کر تاکہ تیری ایب جوئی، میرے ساتھ مل کر شاباش، یہ بڑی سچائی کی بات ہے۔ ایب جوئی نہ کر تاکہ تیری ایب جوئی۔ اس بات کو سمجھ لیں، اگر آپ کسی کی بیک پر کسی کی ایب جوئی کرتے ہیں، آپ کی ضرور ایب جوئی کی جائے۔ ہم اگر اب کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کسی کی دل آزاری بھی نہ کریں، ہم اس کو اپریشیٹ کریں۔ اگر کوئی شخص خدمت کے لیے کھڑا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں، ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ دیکھیں خدمت بڑھے گی اگر آپ ایسا کریں گے، اگر ہم کریں گے خدمت بڑھے گی، آپ بھی اس کے وسیلے برکت پائیں گے۔ اور اگر کلام خدا میں نکالے پلیز کرنتھیوں اور اس کا پریز موت، پہلا کرنتھیوں ہے اس کا چیپٹر 15 آئی تھنک 15واں باب ہے۔ محبت کی بات کریں گے یہاں پر، اور پھر ہم محبت کے تحفوں کی بات بھی کریں گے، اس کی گفٹ کی بات کریں گے۔ میں سب کو بلند آواز سے اکثر میں اس بات کو آپ کو بتا دوں، چرچ کسی مجبوری کے تحت نہیں۔ بارہا بار ہم نے اس بات کو اناؤنس کیا، بیٹی آگے آ کر بیٹھیں، بیٹو آگے آ کر بیٹھیں۔ آپ جب کبھی جتنا ہی خداوند کے لیے کام کریں گے، اس بات کو سمجھ لیں اس کے مطابق آپ کے لیے انصاف کیا جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، آپ جتنا اپنے آپ کو پیش کریں گے، آپ کا کلیسیا کے اندر بھی اتنا رتبہ ہوگا، آپ کو اتنا رتبہ ہوگا۔ آپ جتنا خدا کے لیے کام کریں گے، خدا آپ کے کام کے موافق آپ کو برکت دے گا۔ کلام خدا میں لکھا ہے دیکھ میں جلانے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اس بات آپ پیچھے کیوں چھپ کر اپنے بیٹھتے ہیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، کسی کے پیسے دینے پتہ نہیں یا ڈرتے ہیں۔ آپ سامنے آئے، اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کریں۔ ہم نے سیکھا بھی، ابھی ہم نے سیکھا کہ ہم اگر اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کریں گے تو خدا کیا کرے گا؟ ہمیں برکت دے گا، خدا ہمیں اپنی خدمت کے لیے استعمال کرے گا۔ آپ جب کبھی چرچ
में आए, इस बात को समझ लें। आप फ्रंट लाइन पर आकर बैठे, आपका ये हिस्सा है, आप फ्रंट लाइन पर आकर बैठे और अपनी जान को खुदा की भलाई करने के लिए पेश करें। हर तरह के गुस्से, हर तरह के हसद, हर तरह के लालच, हर तरह के तफरीके बिनते वो वहां से बाहर। कलाम खुदा में लिखा है, हम इस बात को जरूर पढ़ लेंगे, मोहब्बत। कलाम खुदा में लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और मिलकर साउंड खोलें। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ। Praise the Lord। याद रख लें, इस बात को सुन लें। अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ। अगर आप खुदा के लोग हैं, आप अपने किरदार से, हमारे कामों से और सबसे बढ़कर यीशु मसीह की खुशबू हमारी जिंदगियों से नजर आनी चाहिए। Praise the Lord। अगर खुदा ने हमें तौफीक बख्शी कि हमने 2 जमातें कर ली हैं तो फिर अपने आप को खुदा के लिए पेश होने दें, अपने आप को खुदा के लिए। मेरा एक दफा तजुर्बा हुआ एक घर के अंदर, और वहाँ पर उस फैमिली के 2 बेटे थे। वहाँ पर उस फैमिली के मैंने कहते पाया जी एने तो की मैट्रिक ते एने किता एमफिल। ये जरा मैट्रिक वाला ना, क्योंकि इन्हें जॉब नहीं मिली तो ये खुदा ली काम करेगा। एक ही करेगा जी, ए मैट्रिक वाला इन्हें नौकरी नहीं मिली, ये थोड़ा सीधा जारी थोड़ा सा एक ही करेगा, ये खुदा ली काम करेगा, ये खुदा जो गई। तो जिन्हें एमफिल की थी ना, वो कंप्यूटर कोर्स करेगा, वो अच्छी जॉब करेगा। हम हमेशा खुदा के लिए घटिया हिस्सा क्यों रखते हैं? अगर हमारे खानदान के अंदर किसी ने, अगर खुदा ने हमें तौफीक बख्शी, अगर हमने बच्चों को पढ़ाया तो फिर अपनी जान को खुदावंद की भलाई करने के लिए पेश करें। अपनी जान को खुदावंद की भलाई करने के लिए, ऐ मेरी जान को खुदावंद की भलाई कर और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। जान समझ आ गई? ऐ मेरी जान मिलकर शाबाश ते फिर पीछे बगे पर नारंग के लिए आगे जाकर शाबाश बेटे दानिश, आपने नेक्स्ट टाइम पीछे नहीं बैठना, आगे आकर 14 मिनट। खुदा का शुक्र है, खुदा ने आपको पढ़ाया तो ठीक दी है। 12 और भी जितने भी हम अपने आप को पढ़े लिखे हैं, शाबाश फ्रंट लाइन में बैठा करें। ऐ मेरी जान, 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 खुदा की भलाई कर, खुदा की भलाई कर। ऐ मेरी जान, ऐ मेरी जान, खुदा की भलाई कर, खुदा की भलाई कर। और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। ये फरामोश करने वाली बात है। ठीक है, मेरे को एक थोड़ा है नहीं, मैं पढ़ लेनी है बाइबल, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ती नहीं है चर्च में। ठीक है, मैं गा भी लेनी है, मैं गाना नहीं लिखना, मैं चलते गाना नहीं कोट के रखना है। हुआ ये कि जब बादशाह आया, जब मालिक आया, तो उसने अपने शागिर्दों को बुलाया। हाँ भाई, तेरे पास 5 घोड़े थे, तेरे पास 2 थे, तेरे पास 3 थे, तेरे पास 1 था। उन्होंने क्या, खुदा मुझे पता है तू बड़ा सख्त बंदा है, तू हमेशा सख्त गाल करना है, तू बड़ा सख्त बंदा है। तो मैंने क्या किया, मैं उस तोड़े को फड़िया तो मैं नाप छड़िया, आने का पढ़ो, आने सुटो, वहां जहाँ रोना होता था। खुदा ने अगर हमें 1 तोड़ा दिया है, हमने उसे 2 बना दिया। खुदा ने अगर हमें 4 तोड़े दिए, हमने उसे 8 बनाने हैं। अगर खुदा ने 5 तोड़े दिए, हमने उसे 10 बनाने हैं। अपनी उस बरकत को, अपने उस तोड़े को छुपाकर रख नहीं लेना। अगर हम छुपा कर रखेंगे तो फिर हमारा हाल क्या होगा? वहां जहां रोना, शाबाश मिलकर शाबाश, वहां जहां रोना और दांतों का पीसना, शाबाश। मोहब्बत साबिर है, मिलकर पढ़ेंगे, मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान है। मोहब्बत हसद नहीं करती। हसद शायद हमारे दिल घूट घूट के